بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانیت کا وہ پہلا راز، وہ پہلا دروازہ جو صرف درود پاک پڑھنے والوں پر عیاں ہوتا ہے، جو صرف درود پاک پڑھنے والوں پر کھلتا ہے۔ جی ہاں پیارے اسلامک بہن بھائیوں، آج اسی اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ جانیں گے درود پاک کی روحانیت کا وہ پہلا راز جو ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف انہی لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو درود پاک کا خاص ذکر کرتے ہوں، کیونکہ درود پاک نورانی ذکر ہے اور کوئی عام تجربہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسے یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو دل کی گہرائیوں سے شروع ہو کر روح کی بلند ترین منزلوں تک پہنچتا ہے، اور درود پاک وہ نورانی ذکر ہے جو دل کی ویرانی کو بہشت کا باغ بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑ کر پڑھا جانے والا ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل اور خالص نیت سے درود پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو ایک خاص قسم کا سکون اس کے دل میں اترنے لگتا ہے، جو زمین سے آسمان تک روشنی کی ایک ایسی لہر پیدا کرتا ہے جو ہر دل کو، ہر روح کو بیدار کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی دل سے درود پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا روحانی راز کیا اس پر ظاہر ہوتا ہے؟ تو اسی راز کو جاننے کے لیے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، نصیب والوں کے نصیبوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا نصیب یہاں تک لے ہی آیا ہے تو اس سے فائدہ بھی اٹھا لیجئے، کیونکہ آج آپ درود کے متعلق ایسی حقیقت جاننے جا رہے ہیں جس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ درود نہ صرف ذکر کو روشن کرتا ہے بلکہ ذاکر کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی درود کا ذکر کرنے والوں کی زندگیاں بھی روشن ہو جاتی ہیں، مگر کیسے؟ تو آگے اسی متعلق جو ہم اس کا ذکر کرنے والے ہیں اسے ضرور سن کر جائیے گا، اور آپ نے بھی یہ کیفیت اگر محسوس کی ہے تو آپ یقیناً ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو آگے آپ سے ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن پر یہ پہلا روحانی راز آشکار ہو چکا ہے۔ تو پیارے اسلامک بہن بھائیوں، اس بات پر خصوصی توجہ دیجیے گا کہ درود پڑھنے والے کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب بندہ درود پاک کو اس طرح اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ دن ہو یا رات، اسے فرصت ہو یا مصروفیت، وہ درود پاک ضرور پڑھتا ہے، اور صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اسے بڑی خوشی سے، ادب سے، مخلصی سے، رب کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب درود پاک پڑھنے والے انسان کا درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے نا، تو درود پاک کی اس نسبت سے، اس برکت سے اس درود پڑھنے والے کی زندگی میں اور اس انسان میں آہستہ آہستہ ایک انوکھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی روحانی تبدیلی کہ جسے سب سے پہلے اس کا دل محسوس کرتا ہے، اور وہ ہے روحانیت کا یہ سب سے پہلا راز جو اہل درود یعنی جو درود پڑھنے والے ہیں ان پر تب آشکار ہوتا ہے جب ان کی زبان پر درود، ان کے دل میں اخلاص اور ان کے اس عمل میں استقامت پختہ ہو جاتی ہے، اور ویسے ہی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے آپ سے اوپر ذکر کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور درود پاک سے جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے نا، تب اس درود پڑھنے والے پر یہ پہلی حقیقت جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ درود پاک کا راز جو ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے جسے سب سے پہلے درود پڑھنے والے کا دل، پھر دماغ اور پھر انسان کی روح تک یہ اتر جاتا ہے، اور یوں درود پاک کا نور روح پر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور اس نور سے سب سے پہلے جو دروازہ کھلتا ہے وہ فانی دنیا کی دنیاوی حقیقت کا ہوتا ہے۔ جی ہاں پیارے اسلامک بہن بھائیوں، وہی دنیا جو انسان کو بہت حسین لگتی ہے، رنگین لگتی ہے، پرکشش لگتی ہے، لیکن اب اس کی چمک پھیکی لگنے لگتی ہے۔ دنیا کی دوڑ، شہرت، پیسہ، خواہشات، سب کچھ انسان کو عام لگنے لگتا ہے، کیونکہ یہ درود پاک کا کرم ہوتا ہے انسان پر کہ اہل درود کی نگاہ جو ہے وہ خود بخود بلند ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ارد گرد کی فانی دنیا کو بس ایک گزرگاہ کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زندگی اس طرح بسر کرو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ تو درود پڑھنے والے بھی زندگی اسی طرح گزارنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ سب عارضی ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ یہی وہ پہلا راز ہے کہ دنیا کی حقیقت جو ہے درود پڑھنے والے انسان پر واضح ہونے لگتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو شہرت، حسد، مقابلہ، انا، یہ سب چیزیں بے معنی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ انہیں تو وہ بلند مقام عطا ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ جہاں وہ رب کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آخرت کی تیاری کو اپنی اصل منزل سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، اور درود وہ عمل ہے، یہ وہ راز ہے جو الفاظ سے نہیں عمل اور وقت سے ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔
اور یہ میں نہیں بلکہ ہر وہ شخص کہے گا جو 1 سال 2 سال 5 سال یا 10 سال سے مسلسل درود پاک پڑھتا آ رہا ہو۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے درود پاک پڑھنے والے لوگوں کو دنیا کے رنگ و نور دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان پر حقیقت کا نور اتر چکا ہوتا ہے۔ اور آج اگر آپ بھی درود پاک کو اپنے روز کا معمول بنا چکے ہیں اور آپ نے بھی یہ کیفیت ضرور محسوس کی ہوگی، تو آپ یقیناً ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن پر یہ پہلا روحانی راز آشکار ہو چکا ہے۔ اور اگر نہیں تو یہ حقیقت جاننے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ روحانیت چاہتے ہیں تو اسے بھی ضرور جانیے، کیونکہ یہی پہلا راز ہے جو صرف درود پڑھنے والوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا جب زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھتا ہے، درود کو دل میں بسا لیتا ہے اور ہر لمحہ ہر سانس میں اسی ذکر کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کسی دنیاوی طلب کے لیے نہیں پڑھتا، نہ کسی فائدے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور یاد کے لیے پڑھتا ہے۔ تو پھر ایک خاص قسم کا انقلاب اس کی روح میں ضرور برپا ہوتا ہے، ایک خاص تبدیلی ضرور آتی ہے، اور تبدیلی اتنی لطیف ہوتی ہے کہ اس سے دل کی دنیا اور انسان کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ یہی زندگی کا وہ خاص وقت ہوتا ہے جہاں روحانیت کا پہلا راز اس پر آشکار ہوتا ہے، درود پڑھنے والے پر، اور جب ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے، اسے ایک روشنی جو کسی اور آنکھ کو تو نظر نہیں آتی مگر درود پڑھنے والے انسان کی بصیرت جاگنے لگتی ہے۔ درود کی کثرت کرنے والا شخص جب استقامت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، جس دنیا کو، جسے شہرت، مال، خواہشات کو وہ زندگی کی معراج سمجھتا تھا، اب وہی چیزیں اسے محض دھوکہ لگنے لگتی ہیں۔ اب اس کا دل دنیا سے بندھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل مقام رب کی رضا ہے، اصل منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، اور اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یعنی دنیا سے یقین اٹھ کر آخرت پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور آخرت جو ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہی وہ پہلا روحانی راز ہے جو صرف ان خوش نصیبوں پر ظاہر ہوتا ہے جو درود شریف کے ساتھ استقامت اور اخلاص کا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ راز لفظوں سے نہیں تجربہ سے ملتا ہے، اور اگر آپ بھی یہ تبدیلی محسوس کر چکے ہیں تو مبارک ہو، آپ ان خوش نصیب اہل درود میں شامل ہو چکے ہیں جن پر حقیقت کی پہلی جھلک عیاں ہو چکی ہے، اور آپ میں سے بعض نے یہ تبدیلی کافی دفعہ محسوس بھی ضرور کی ہوگی۔ اگر کوئی میرا ایسا بہن بھائی یہاں موجود ہے جو مجھے اس وقت سن رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ خوبصورت معاملہ پیش آ چکا ہے، تو کامنٹس میں مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا، آپ سب کی کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، اور اگر نہیں محسوس کی تو محسوس کرنے کی ہر ممکن کوشش ضرور کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور محسوس کریں گے۔ اور جب آپ درود پاک مسلسل پڑھنا شروع کریں گے نا، اور جب درود پڑھتے پڑھتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جب یقین، توجہ، اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پڑھنے والوں پر یہ راز آشنا ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، تو تب آپ بھی خود یہ محسوس کریں گے کہ جب آپ درود پڑھتے جاتے ہیں نا، تو تب آپ کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے، آپ کا دل، آپ کی روح تک یہ اثرات ضرور پہنچتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کا دل دنیا کی فکروں سے ہٹ کر کسی اور ہی لطافت کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی پریشانیاں مٹ رہی ہوتی ہیں، آپ کے دل پہ جو گہرا بوجھ ہوتا ہے ایسے سمجھے کہ وہ اتر رہا ہوتا ہے، آپ رب اور رسول کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکارے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں روحانیت کا دروازہ، روحانیت کا راز آپ پہ کھلتا ہے، اور جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو انسان کی روح جھک کر خالص رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان جب درود پڑھتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں پڑھتا، وہ دل سے پڑھتا ہے، وہ دل سے پڑھتا ہے، روح سے پڑھتا ہے، کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جسے حالت حضور کہتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جسے صرف وہی جانتا ہے جو اس راہ پر چلا ہو۔ یاد رکھیں پیارے اسلامک بہن بھائیوں، درود پڑھنے والوں کے لیے یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک روحانی پل ہوتا ہے جو بندے کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامک بہن بھائیوں، اگر آپ نے کبھی درود پڑھتے ہوئے بے وجہ دل کی نرمی محسوس کی ہے یا آنکھوں میں آپ کی نمی آئی ہے، تو سمجھ لیجیے آپ پر وہ پہلا روحانی راز کھل چکا ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اور اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نیت صاف رکھنی ہے، محبت اسی طرح قائم رکھنی ہے درود سے، رب سے اور رب کریم کے محبوب سے۔ درود کو اپنا معمول بنائیے، پھر دیکھتے جائیے آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کی زندگی کس طرح بدلتی چلی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ، یہ ساری کیفیات ان کے لیے ہیں جو دل سے درود پاک پڑھتے ہیں اور جو روحانیت کی راہوں پر چلنے کی جستجو رکھتے ہیں، مگر صرف سمجھ نہیں آتا کہ آغاز کہاں سے ہو۔ تو سنیں ذرا غور سے اس بات کو بھی کہ جب کوئی بندہ دل سے محبت سے خوش و خضوع کے ساتھ درود شریف کو اپنا بناتا ہے، اپنا عمل بناتا ہے، تو اس کی روح پر سب سے پہلا جو پردہ اٹھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسا سکون جو باہر سے نہیں آتا، نہ پیسوں سے، نہ شہرت سے، نہ کسی دنیاوی کامیابی سے، بلکہ یہ وہ نورانی سکون ہے جو سیدھا عرش الہی سے آتا ہے اور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پھر آپ تنہا ہو یا محفل میں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا دل دنیا سے کٹنے لگتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی حسد، نہ بے چینی،
बस एक अजब सरशारी, एक अजब बेनियाजी होती है। तो बस जान लीजिए यही है रूहानियत को वो पहला राज, वो पहला दरवाजा जो अहले दरूद के लिए खुलता है। और फिर अब आप ये सोचेंगे कि ये मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूँ, मुझे ये अंदर का सुकून, ये आंखों की नमी, ये दिल की रोशनी कहाँ से मिल रही है। तो याद रखिए ये वही पहला राज है जो दरूद पढ़ने वालों पर जाहिर होता है। ये वो लम्हा है जब रूह पहली बार आसमान की तरफ झांकती है और दिल पहली बार किसी ऐसी रोशनी से आशना होता है जो दुनिया के किसी बल्ब, किसी सूरज या किसी चांद से नहीं बल्कि अर्श की तरफ से नूर की तरह आती है। तो प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अगर आपने भी कभी दिल की गहराइयों में अजीब सी तमानियत, बेवजह खुशी और खामोशी में छुपा हुआ सुकून महसूस किया है, तो जान लीजिए ये रूहानियत की पहली सीढ़ी है जो आप चढ़ चुके हैं। और यह सीढ़ी सिर्फ उन्हीं के कदमों के नीचे आती है जो दरूद को अल्फाज नहीं बल्कि इबादत समझकर पढ़ते हैं। और अगर आपने ये कैफियत कभी महसूस की है तो आज हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब अहले दरूद एक दूसरे के तजुर्बात जानते और सुनते हैं तो ईमान मजीद ताज़ा हो जाता है और रूह खुश हो जाती है और दरूद पढ़ने वालों को मजीद मोटिवेशन मिलती है और आपके शेयर से दूसरों का भी भला होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें दरूद पाक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।